فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب دیکھیے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور کے زمانے کا ہے۔ 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے، اور فرمایا چونکہ یہودی 10 محرم کو رکھتے ہیں تو ہم 10 11 یا 9 10 کو رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ایک روزہ اور ساتھ ملائیں گے، نیکی میں اضافہ کریں گے۔ اب دیکھیے یہی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو وہ نہیں سامنے رکھتے۔ اب یہ تو پہلے جو ہے نا بھئی حوالہ ہے، حضور کے زمانے کا حوالہ ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے 9 10 کا یا 10 11 کا روزہ رکھیں گے۔ اب بھی کسی کو ہمت ہو تو وہ 9 10 کا روزہ رکھے، 10 11 یا 10 11 کا 2 روزے رکھے، مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، روزہ رکھ لے۔ یہ اس کا ایک تاریخی حوالہ ہے، اور مسلمان رکھتے تھے۔ بعد میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک بات کہ یہ ذہن میں رکھیں، تمام لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہیں، اہل بیت کی محبت تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے دین کا حصہ ہے۔ اور بعض لوگ یاد رکھیے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، میں سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں کہ کچھ لوگ تو یاد رکھیے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم واحد ہیں، اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، تو دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں ان سے بہت محبت ہے جی، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو شاید حضور سے، کتنی غلط بات ہے۔ اور کچھ لوگ اب ایسے بھی نکل آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صحابہ کرام سے بڑی محبت ہے جی، تو شاید کسی دوسرے مسلمانوں کو وہ 2 4 کے علاوہ صحابہ کرام سے محبت نہیں۔ کتنی غلط سوچ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ جو نا بھئی وہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اہل بیت سے محبت ہے جی۔ اہل بیت کون ہے؟ حضور کے خاندان والے، ان سے محبت ہے، اور اتنا زوردار وہ کرتے ہیں کہ جیسے جو نا بھائی، اور کہتے بھی ہیں زبان سے کہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت نہیں۔ کتنا غلط تاثر قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یاد رکھیں، کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ کوئی ہمارے خدا پر الگ سے قبضہ نہ کرے۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ محمد، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی ٹھیکیدار نہ بنے کہ ہمیں ہے اس کو نہیں، اس کو نہیں، نہ بھائی نہیں۔ یا تو آپ کوئی غلط فہمی کا شکار ہیں یا آپ کسی سازش کا شکار ہیں۔ حضور پر ایمان لائے بغیر، حضور سے محبت کیے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے نا بھائی صحابہ کرام جنہوں نے، جو یاد رکھیے وحی الہی کے اولین گواہ، حضور پہ وحی نازل ہوئی کن کے سامنے ہوئی؟ صحابہ کرام کے سامنے ہوئی۔
دیکھتے رہتے تھے، وہی نازل ہو رہی، حضور کو پسینے آ رہے، وہی نازل ہو رہی، اولین گواہ۔ پھر جو ہے نا افاقہ ہوتا، حضور فرماتے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اولین گواہ وحی کے کون ہیں؟ ان سے محبت کیے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر اہل بیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے ازواج مطہرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، جب گھر میں ہوتے تھے حضور وہی نازل ہوتی تھی تو کن کے گھر میں نازل ہوتی تھی؟ وہی ازواج مطہرات کے گھروں میں وہی نازل ہوتی تھی حضور کے اوپر۔ اہل بیت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، دیکھیے حضرت فاطمہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی ان کی سردار کون ہوں گی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے اہل بیت حضور کے گھر والے۔ پتہ نہیں مجھے یہ مثال دینی چاہیے یا نہیں، اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ اہل بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر والے، خاندان والے، فیملی والے کہ نہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں، مثال میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کوئی نسبت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھٹو خاندان والوں کا؟ کیا حال ہے؟ بیٹھے بیٹھے جی بھٹو کے خاندان کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شریف فیملی، اس کے لیے کچھ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری فیملی، پتہ نہیں اور کون کون سی ہوں گی، بہت ساری ہیں، مجھے تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اہل بیت، جان دینی ہو تو ان کی محبت میں دے آدمی۔ حضور کے خاندان والے، وہی نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے پریشانیاں، شیب ابی طالب میں 3 سال کون تھے حضور کے ساتھ؟ حضور کے اہل بیت، آپ کی فیملی والے، آپ کے خاندان والے۔ سوشل بائیکاٹ ہوا ان کا، حضور کا ساتھ دیا، دین ہم تک پہنچانے میں انہوں نے حضور کی مدد کی ہے، اہل بیت نے۔ ان سے محبت کیے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی بغض رکھے اہل بیت سے، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح مسلمان ہیں۔ یہ لوگ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مجھے حیرانگی ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں۔ دیکھیے اگر آپ حضور کے دین کو مانتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آگے چل قرآن سے محبت، مسجد سے محبت، اس کے بغیر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بھائی اگر اسلام سے محبت ہے تو اسلام کا جو مرکز ہے مسجد، اس سے بھی کیا ہونی چاہیے؟ کبھی جلدی بھی آیا کریں۔ آپ کہتے ہیں مصروفیات بہت ہیں، بھائی جان یہ دنیا یہی رہے گی، یہ مصروفیتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی جلدی بھی آیا کریں مسجد، آ کے کوئی مسجد میں جھاڑو دیا کریں۔ بندہ مقرر ہے، صفائی کرے گا، فلاں کرے گا، یہ کرے گا، کبھی پہلے آ کے۔ میرا خود اپنا دل کرتا ہے جامع شفیع میں جہاں میں ہوتا ہوں، میرا خود دل کرتا ہے کہ کبھی آ کے میں نماز سے پہلے آ کے جھاڑو، جیسے ہاتھ لگاتا ہوں تو دوسرا کہتے استاد جی نہ کریں، استاد جی نہ کریں۔ او بھائی کیا ہو گیا؟
کبھی یہ نیکی بھی کرنے دو. اللہ کے گھر کو جھاڑو دینا یاد رکھیے، صفائی کا انتظام کرنا، بھائی کوئی لا کے لوٹے رکھنا ہوا وضو خانے میں، مسلمان آئیں گے تو ان کو نماز کی سہولت ہوگی. مسجد سے محبت، اگر مسجد سے محبت ہے، اللہ کے بندو مسجد میں جو نماز پڑھا رہا ہے امام، اس سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. اس نے مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے. مسجد سے محبت ہے تو مسجد میں جو اذان دینے والا ہے، جو یاد رکھیے جو ہے نا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے مؤذن، اس سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. کبھی اس کا بھی حال پوچھیں، کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہیں، بجلی کا بل ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں باہر نکل کے مؤذن سے پوچھیں ہاں جی مؤذن صاحب کیا حال ہے. پوچھنے کا مطلب ہے کہ اس کی خیر و برکت پوچھیں. کوئی مشکل تو نہیں زندگی میں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جس نے اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے گھر کو جس نے آباد رکھا ہوا ہے. نمازیوں سے محبت، جنہوں نے یاد رکھیے جو کہا نا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدیں آباد کرتا ہے ایمان والے. مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے یہ سنگ مرمر لگانے سے یا سونے کے جو ہے نا بھائی ممبر بنانے سے مسجد آباد نہیں ہوتی. مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے. نمازیوں سے محبت کریں. آپ تو نمازیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، تیری ٹوپی ٹیڑھی ہے، تیری ٹانگوں کا فاصلہ اتنا ہے، تو یہ تو یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے. اسلام سے محبت، اسلام کے مرکز سے محبت، نمازیوں سے محبت. اگر کسی نمازی سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی معاف کرتے ہیں. درگزر سے کہا آپ کا بھائی، گھر میں میرا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے میں درگزر سے کام لیتا ہوں، کچھ کہتا نہیں. نمازیوں سے محبت کریں، نماز پڑھنے والوں سے محبت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. اللہ نے فرشتے کو راستے میں بٹھایا، صحیح حدیث ہے، بٹھایا ان سے پوچھو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہا ہوں؟ فلاں مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کیوں کوئی اس کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور رشتہ داری ہے نا؟ ہمارا تو یہی ہوتا ہے، کاروباری ہے نا یا رشتہ داری ہے وہ لے نہیں. نیک آدمی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اسے ملنے کو دل کر رہا ہے، اس لیے دل کرا اسے مل لوں. کہ نیک آدمی، صالح آدمی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا آدمی ہے، اس سے ملنے کو میرا دل کر رہا ہے. سارے سوال و جواب کے بعد عرش سے آواز آئی، فرشتے کو کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس بندے سے کہو کہ تم میری وجہ سے ایک بندے سے محبت کرتے ہو، آج سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ارے ایمان والو ایک دوسرے سے محبت کرو، مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے خیر خواہی رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. ٹھیکیدار نہ بنو. کوئی خدا پہ قبضہ کیا ہوا، کوئی پیغمبر پہ قبضہ کیا ہوا، کوئی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے اہل بیت پہ قبضہ کیا ہوا، کوئی صحابہ کرام، یہ سب ہمارے ہیں. کون ہے یہ؟ اللہ بھی ہم سب کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سب کے ہیں، اہل بیت بھی ہم سب کے ہیں، صحابہ کرام بھی سب ہمارے ہیں. تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تب ہم صحیح مسلمان بنیں گے. اب دیکھیے وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ جلوس نکالنے شروع ہوتے ہیں. محرم کا آتا ہے، کچھ لوگ جلوس نکالنا شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا بھائی صحابہ کرام کا نام لے کے جلسے کا جلوس. بھائی یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہم سب کے سب مل جل کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیا اس کا غم صرف شیعوں کو ہے؟ کیا صرف کالے کپڑے پہننے سے یہ کام ہوگا؟
یہ ہر سال 10 محرم کو یاد رکھیے یہ غم تازہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ بے احترامی ہوئی ہے. حضور کے نواسا جس کو حضور نے فرمایا کہ بھئی حضور نے یہ ارشاد، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے اہل بیت سے محبت. حضور نے فرمایا حضرت حسن حضرت حسین کے بارے میں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، فرمایا یا اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں. واحب من یحبہما، اور فرمایا کہ یا اللہ قیامت تک جو ان دو سے حسن حسین سے محبت کرے یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو حسن حسین سے محبت کریں. محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ کبھی سوچا ہے ان کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت حسن کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، زندگی کیسی تھی ان کی. بچپن میں حسنین میں سے کوئی ایک، یاد رکھیے کھجور جو ہے نا، صدقے کی کھجور، زکوٰۃ کی، زکوٰۃ اہل بیت کے لیے حرام ہے، یاد رکھیے. اسے ہم کہتے ہیں نا سیدوں کو زکوٰۃ نہیں ملتی. یہ سید یہ حضور کے خاندان والے لوگ ہوتے ہیں اگر اصلی ہوں تو. آج کل تو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، ذرا پیسے اکٹھے کر کے واپس آ کے سید ہو گئے. یہ 2 نمبر سید بھی چل رہے ہیں. یہ نہیں، اصلی سید جن کے پاس نسب نامہ ہیں ایسے لوگ، نسب نامہ ہے، ان سے محبت کریں، ان کا پوچھیں، ان کی خیریت پوچھیں، ان کی اگر کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانی دور کریں. زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی. اب دیکھیے حسنین میں سے زندگی کیسی گزری. کھجور، زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں. ایک کھجور بچے نے چھوٹے بچپن میں منہ میں ڈالی. حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو زکوٰۃ کی کھجوریں، یہ تو تمہارے لیے حرام ہے. فرمایا ناپاک ہے، ناپاک ہے. چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا، وہ جو ہے نا بھائی پھینکنے کے بجائے چبانے لگا. حضور علیہ السلام نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی، ڈال کے وہ کھجور نکال کے باہر پھینکی کہ کوئی بھی ایک کھجور بھی حرام ان بچوں کے پیٹ میں. ایسی پاکیزہ زندگی ان کی تھی. کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح پاکیزہ رزق کھلاتے ہیں؟ بتائیں آپ. اتنی پاکیزگی، رزق حلال حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں. کیا ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں جیسے حسنین کی ہوئی تھی؟ نہیں. سود کا پیسہ بچوں پر لگائیں گے، رشوت کا بچوں پر لگائیں گے، بھائی اسمگلنگ کا بچوں کے اوپر لگائیں گے، اور پھر جو ہے نا بھائی محرم کو جلوس نکالیں گے. محبت ایسے نہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی. حرام سے بچیں. اب تو بچے جو ہیں یاد رکھیے کہ کہیں آپ شادی میں جائیں، ایک طوفان بدتمیزی. آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں، ایک طوفان بدتمیزی ہے. بچوں کو بیٹھنا نہیں آتا، سلیقے سے بیٹھ کے کھانا کھانا نہیں آتا. ایک جگہ تو میں گیا تھا کھانا کھانے، ریسٹورینٹ میں ہلا گلا تھا، تو دوسرے بندے کے میز کے نیچے سے بچہ نکل آیا. او بھائیو اپنے بچوں کو سنبھالو، ان کی تربیت کرو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کی. یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا. اچھا آپ سے ایک سوال آپ کا رہتا ہے، وہی کہ اگر محبت ہے تو آپ محرم میں کالے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اگر ہے تو پھر محرم میں آپ جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اہل بیت سے محبت ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو آپ یاد رکھیے محرم میں ماتم کیوں نہیں کرتے؟
یہ سوال تو آپ کو بھی ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، صرف اتنی سی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت حسین ہیں، ان سے بڑے کون ہیں؟ ان کے والد ہیں حضرت علی۔ ان سے بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، ان کے نانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری امت کو کہ من ضرب الحدود، جس نے رخساروں پہ مارا، ماتم کرتے ہوئے، وشق الجیوب، جس نے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح جو ہے شور شغابہ اور ہنگامہ کھڑا کیا مصیبت کے وقت، فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حسین سے لاکھ محبت، کروڑ محبت اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو جان دی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانتے ہوئے جان دی تھی، کسی اور وجہ سے نہیں دی تھی، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جان دی تھی۔ ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے، یہ نہیں کہیں بھی، یہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ماتم نہیں کرتے، کہیں بھی ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا کوئی عزیز ترین رشتہ دار بھی فوت ہو جائے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کر کے، نماز پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ معلوم ہوا صبر کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز پڑھنے سے جب بھی کوئی مصیبت تکلیف ہو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ حضور نے منع کیا ہوا ہے، آپ کے نانا نے منع کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں آج، اس پہ توجہ دیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو فلسفہ شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، اپنی سارا خاندان قربان کیا، کیوں کیا؟ کیا چاہتے تھے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یاد رکھیے، یزید جیسے جابر اور ظالم کے سامنے جو نا بھائی آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے حکومت کو تو نہ ماننے والے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، نہیں مانتے تھے کہ بھائی یہ بندہ اہل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، وہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ یہ ٹھیک نہیں ہے آدمی، اس کی حکومت جائز، کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے اس کی، یہ حلال حکمران، جائز حکمران نہیں ہے، یہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام، جو بزرگ صحابہ کرام موجود تھے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جیسے یزید جو نا بھائی تخت پر بیٹھا، وہی پرانی بادشاہتوں والی بات پھر سامنے آ گئی۔ بیت المال کو ذاتی خزانہ، اس کو بھائی 10,000 دے دو، اس کو 20 لاکھ دے دو، اس کو دے دو۔ حالانکہ بیت المال حضور کے زمانے میں، یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بھائی اب یاد رکھیے اسلام کے نظام کو بچانے کی ضرورت ہے اس آدمی سے، اس بدبخت سے۔ اب یہ وہ چوک آ گیا کہ جہاں پر جان کی بازی کھیل کر قیامت تک حضور کے دین کی حفاظت کرنے کا وقت ہے، ورنہ یہ تو حضور کے دیے ہوئے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بعد میں آنے والوں کو تو حضور کے دیے ہوئے دین کا پتہ بھی حلیہ ہی بگاڑ دے گا۔ میدان میں آئے گئے کھننے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں تھیں اس کے اندر۔ یہ چوک آ گیا تھا، میدان میں آئے بھائی 72 آدمیوں کو لے کر، جس میں بچے بھی شامل ہیں، کوئی جنگ کے لیے آ سکتا ہے؟ کس سے حکومت سے جنگ کرنے؟
نہیں، انہوں نے حق کی آواز بلند کی کہ یہ یزید غلط ہے، اس کی نامزدگی غلط ہے، اس کے رویے غلط ہیں، یہ اہل نہیں ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی مسلمانوں کو ان کا حق واپس دیا جائے کہ جس کو مسلمان چاہیں اپنا خلیفہ بنا دیں، زبردستی کوئی آدمی مسلط نہ ہو، یہ بات تھی۔ زبردستی مسلط ہو کر یاد رکھیے سارے نظام کو تھس نس نہ کر دے، حضور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بات تھی اس کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں۔ کھڑے ہو گئے، اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کی جان دے دی، خاندان کی جان دے دی۔ یاد رکھیے ان کی اس قربانی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، ہمارے سامنے اسلام کا سارا نظام موجود ہے۔ یاد رکھیے ورنہ اگر وہ نہ اب میدان میں آتے تو اسلام کا اس قسم کے بادشاہ جو ہے نا، اس قسم کے لوگ اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھتے تھے، پھر ہمیں اسلام تلاش کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی۔ ظالم کے سامنے جس نے اسلام کے نظام کو تب برباد کر دیا تھا، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید بندے کا نام نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی؟ آج شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی دین کی حفاظت کے لیے باہر نکلتا ہے؟ صرف پاکستان کی حد تک میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، ویسے مجھے افسوس ہوتا ہے نواز شریف کے لیے باہر نکلیں گے، عمران خان کے لیے باہر نکلیں گے، زرداری کے لیے بھی کچھ لوگ نکلے ہیں۔ کیا دین اسلام کے لیے کوئی باہر نکلتا ہے؟ آپ مجھے ایماندار دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں اینک لگا کے، مجھے تو یہ سارے یزید کے شاگرد لگتے ہیں۔ ان میں سے کوئی حسین ہے؟ بتائیں آپ۔ 75 سال ہو گئے بھائی، یہ سب یزید کے انڈے بچے ہیں، چوزے ہیں ان کے۔ کون ہے جو پاکستان کے خزانے کو اپنا ذاتی جو ہے نا بھائی، وہ خزانہ بیت المال کو ذاتی خزانہ نہیں سمجھتے ان حکمرانوں سے؟ بتائیں مجھے کون ہے جو اسلامی نظام یہاں نافذ کرنا چاہتا ہے، اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کوئی؟ سارے کام کو، ساری چیزوں کے اوپر محنت ہوئی، ٹریکٹر بنانے کے اوپر بھی محنت ہوئی ہے، لیکن کیا ایمان بنانے کے اوپر کوئی محنت ہوئی؟ پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہی پاکستان کے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی، سہولت فراہم کرے گی، لوگوں کا ایمان بنائے گی حکومت۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، کیا آئین کی اس شق پر کبھی عمل ہوا ہے؟ جتنے بھی ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں سارے کے ساروں کا انداز حکومت کرنے کا یزید والا ہے، ان میں سے مجھے کوئی بھی حسین نظر نہیں آتا۔ آپ بھی غور کریں، ذرا پارٹی بازی سے ہٹ کے غور کریں، کون ہے جس کے اوپر آپ انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ حسین کا کردار والا ہے؟ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ صرف حکمرانوں میں ہی یزید ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے۔ بھائی جان آپ اپنے محلے میں دیکھیں، کئی یزید ملیں گے آپ کو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے، آپ کو یہ کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت یزید ملیں گے، چھوٹے موٹے۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں دیکھیں، کالجوں میں دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے یزید نظر آ جائیں گے۔ یہ بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ آ گیا، یہ یزید والے نہیں، کیا یہ حسین والوں کا کردار ہے؟ لوگوں کی بچیوں کی، جو یاد رکھیے پاکستانی مسلمانوں کی بچیوں کی عزت کو خراب کرنے والے، یہ یزید ہیں یا حسین ہیں؟ حضرت حسین
کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ 10 محرم کو یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا، آپ سے عقیدت رکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ کہ آپ کے جو یاد رکھیے جس چیز کے لیے آپ نے قربانی دی ہے دین کی حفاظت کے لیے، ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ کتنی جو ہے نا بھائی آپ دین کے اوپر کتنا وقت دے رہے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ایک صاحب تو 2 دن پہلے مجھ سے پوچھنے لگے، یہاں جمعہ پڑھتا تھا، اتوار کو بھی درس میں بھی آتا ہے، اتوار کے دن زور کے بعد درس ہوتا ہے، جمعے میں بھی، مجھے کہنے لگے آج مجھے پتہ چلا کہ زور کے بعد جمعے کے بعد 4 رکعت سنت بھی ہے، 2 رکعت اس کے بعد سنت ہے۔ کہتے میں تو فرض پڑھ کے چلا جاتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 6 سنتیں بھی۔ عمر اس کی کتنی ہے؟ 60 سال کے قریب ہے، کاروبار باہر ملکوں کے ساتھ کرتا ہے، چائنا کے ساتھ، فلان کے ساتھ، لیکن دین کی سمجھ اس کی کتنی ہے؟ کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا، کہتے ہیں حیرانگی ہوئی، اور پھر کہنے لگے کہ جی یہ 2-4 کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی آج ہی پتہ چلا، کیونکہ پہلے پڑھتے ہی نہیں تھے۔ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز کا پتہ نہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خانہ پوری کر کے چلے جا۔ بھائی جان مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ حضرت حسین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بزرگوں کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ ہلہ گلہ کرنے کے علاوہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کبھی ان کا کردار اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دین کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے جان دے دی، دین کی حفاظت کے لیے ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں روزانہ، جان دینے کی بات نہیں کر رہا، 1 گھنٹہ دین سمجھنے کے لیے۔ بھائی آپ کوئی کہیں نہ جائیں، دین قرآن پاک، دین قرآن ہے، قرآن شریف 666 آیتیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، یاد رکھیے نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں ساتھی، کدھر جا رہے ہیں؟ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں؟ آدھا گھنٹے کا درس قرآن بیٹھتے ہی جا رہے ہیں، کیا کرنے جی؟ جا کے ٹی وی دیکھنے۔ ماشاءاللہ حضرت حسین والے ہیں یہ، جمعے میں آتے ہیں، آخر میں آ کے آخری دروازے پہ آ کے جمعہ، ایک تو مقتدی مجھے ملے جمعے کے بعد، کہنے لگے جی میں آخری اتحیات میں آ کر آپ سے ملا ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے میرا جمعہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ زبردست جمعہ ہو گیا، کمال کا جمعہ ہو گیا۔ ایسے ہی کہ نماز تو ہو گئی، جمعے کی 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اگر اسے کہنا کہ بھائی نماز ہو گئی، اگلے دن تو میرا خیال ہے وہ آخری اللہم ربنا آتنا وہاں پہنچے گا۔ میں نے کہا چلو میں بتاتا ہوں، اس مرتبہ ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آئندہ جمعہ کیسے ہوگا کہ پہلے جو ہے نا میں جو بیان کرتا ہوں واعظ نصیحت بھائی دین کی بات کرتا ہوں وہ سنیں گے، پھر جو ہے نا بھائی یاد خطبہ سنیں گے، پھر سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جمعے کی پھر دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ پھر یہ پیکیج ہے، پورا 1 گھنٹے کا پیکیج ہے بھائی۔ یاد رکھیے 1:15 بجے شروع ہوتا ہے تقریباً، اور 2:15 بجے دعا کر کے ہم آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بھائی، 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے، آخر میں دروازے کے اوپر آ کے اتحیات میں آ گئے، ہو گیا جمعہ، کمال جمعہ ہو گیا جی۔ 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں ہم کوئی ووٹ مانگنے آتے، ہم تو قرآن اور حدیث بتانے آتے ہیں۔ بھائی 10 محرم کو ایک تو بات یہ کہ سنت یہ کہ بھائی اگر کوئی ہمت کرے تو روزہ رکھ لے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، 10-11 کو رکھ لے، 9-10 کو رکھ لے، بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور کی سنت ہے، حدیث میں حضور نے حکم دیا، فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہے، اس کا حق یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے فلسفے کو سمجھا جائے،
انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی، اپنے خاندان کی قربانی دی ہے۔ دین کے لیے محنت کی جائے، دین کو پہلے سیکھا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے، اور باطل کے سامنے، یزید کے سامنے ڈٹ جایا جائے۔ باطل کا یاد رکھیے، یزید کا ہاتھ روکا جائے۔ ہر جگہ یزید موجود ہے۔ اس وقت ایک یزید تھا، اب کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان کو روکا جائے، ظلم سے روکا جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، قربانیوں کے بغیر اسلام کی حفاظت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا